تو یہ بتائیے, جب آپ سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پروفیشن کی, رمضان کا بھی میں پوچھنا چاہوں گی, لیکن آپ یہ بتائیں کہ میڈیا کا حصہ بنے ہیں آپ, اور کب سے آپ ایز ریپرزنٹیٹر پاکستان کو انٹرنیشنلی نیشنلی جو ہے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میڈیا میں آنا کیسے ہوا؟ فیملی میں کوئی ہے بائی اسٹروک آف لک, یا خود سے کوئی پیشن تھا, یا کیا؟ جو میڈیا کی اب ٹرم کوائن ہوئی ہے, ایسے لوگ تو نہیں تھے, لیکن مائی گریٹ گرینڈ فادر سراج الدین احمد خان فاؤنڈیڈ دی سب کانٹیننٹ فیم نیوز پیپر دا ڈیلی ذمہ دار, 1 جون 1903, چوہٹہ مفتی باقر, لاہور. He was by profession was a government servant, imperial service, postal service. He retired as pensioner تھے as postmaster general جموں اینڈ کشمیر. ان کی جو بنیادی, میں ان کو اپنا بڑا رول ماڈل, ان کو مینٹور سمجھتا ہوں. He was very aggressive اور مسلمانوں کے بڑے وہ staunch supporters تھے. زبردست. وہ ایک انہوں نے اخبار شروع کیا. Then he has, وہ سید احمد خان کے قریبی دوستوں میں سے تھے. کیا بات ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے بیٹوں کو بلکہ بیٹیوں کو بھی پڑھایا. اب ان کے جو بیٹے تھے ان میں سب سے بڑے تھے مولانا ظفر علی خان, اس کے بعد تھے چودھری غلام حیدر خان, پھر تھے مولانا حامد علی خان, پھر تھے حمید احمد خان, اور ان سے اوپر تھے محمود احمد خان جی. اب میں ان سب کی تعارف, جو لوگ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا ظفر علی خان سو ون نون. مائی گرینڈ فادر who was younger to him was editor of ترجمان اینڈ صداقت کلکتہ, سائڈ تحریک آزادی ہند اینڈ تحریک آزادی پاکستان کے وہ سرکردہ رہنما تھے. زبردست. اور ان کی اور بہت سی باتیں. پھر ان کے نیچے آ جائیں, جو ان کے ایک اور بھائی تھے محمد اکبر خان. ہی واز گریجویٹ فرام علی گڑھ بٹ ہی ڈائڈ ویری ینگ. اور اس کے بعد پھر تھے پروفیسر محمود احمد خان, جو پنجاب اپنا عثمانی یونیورسٹی حیدرآباد دکن میں کیمسٹری کے ہیڈ بھی رہے, رجسٹرار بھی رہے, بعد وی سی بھی رہے. اس کے بعد مولانا حامد علی خان تھے, وہ مخزن کے الحمرا کے ایڈیٹر تھے, بڑے نامی گرامی ایک وہ ادبی شخصیت تھے. فرینکلن کے ڈائریکٹر. فرینکلن وہ ایک بڑا ادارہ تھا جو کہ امریکہ کا تھا, جو انگریزی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرتا تھا, اور جتنی انگریزی اصطلاحات ہیں اس کا اردو میں ترجمہ کیا. جیسے یہ جو کلاک لگا ہوا ہے, اس کا جو پینڈولم ہے, اس کا ترجمہ انہوں نے رقاص کیا. واو. اچھا, یہ پھر اس کے بعد ان کے بھائی تھے حمید احمد خان, who was ایکس وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی, غالب پر اور حالی پر اتھارٹی تھے, سو ویل نون. پھر حمیدہ بیگم تھی جو ہندوستان کی بہترین افسانہ نگار تھی, وہ ہمارے گاؤں سے نسوانی دنیا نکالا کرتی تھی. پھر تھی زہرا بیگم, فلم ایسا بھی ہوتا انہی کی اسٹوری تھی, وہ بھی بہترین مصنفہ تھی. Then the next generation came in. My father, Raja Farooq Ali Khan, he joined All India Radio in October 1938. Raja Mehdi Ali Khan, the lyrical genius, Bollywood. لگ جا گلے کہ پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو, میری یاد میں تم نہ آنسو بہانا, میرا جھمکا گرا رے بریلی کے بازار میں, کیا بات ہے, بدنام ہے کوئی گمنام ہے. یہ سارے ان کے سارے ڈائٹ ویری ینگ. راجا مہدی علی خان, یہ واز میرے ابا کے ماموں کے بھی بیٹے تھے, پپی کے بھی بیٹے تھے. دین عثمان علی خان. اینڈ میرے جو خاندان کی جو میری پپو تھی وہ بہترین شاعرہ تھیں, رشیدہ بیگم بھی اور امینہ بیگم بھی. تو یہ وہ ایک میڈیا سے ان کا تعلق تھا. لیکن یہ میڈیا جو اس قسم کا آج قسم کا ہو گیا ہوا ہے نا, ویسا میڈیا نہیں تھا. ویسا نہیں ہے. وہ تو فاقے لگ گئے. میرے گرینڈ فادر کی جو آگے سے میرے ابا اور میری پھوپھیاں تھیں, ان کو بھی فاقے لگے. یہ وہ نہیں تھا آج کل کے وہ اتنے امیر ہو گئے ہیں, یہ جو ایڈیٹرز ہیں اور مالکان اخبارات کے, اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں سر شام. وہ تو دور ہی اور تھا. مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس کو دیکھ کر تو میڈیا میں آ گیا تھا, نہیں. آئی جوائنڈ ریڈیو پاکستان. میرے فادر کو میں نے بتایا, he joined All India Radio in October 1930 as a producer, very young. اس وقت سر فضل حسین کی بلڈنگ جو گورنر استاد متصل ہے, وہاں پر آل انڈیا ریڈیو کا دفتر تھا. سوم ناتھ چپ واز اسٹیشن ڈائریکٹر. اس وقت جو کامنی کوشل کا بھی انتقال ہوا ہے. یہ تھی بلراج ثانی تھے, beside this اوم پرکاش تھے, there were many other, رفیع پیر, اور یہ سارے لوگ, ایک ریڈیو ہی تھا. تو وہ میں وہاں پر تھے. پھر میں نے گورنمنٹ کالج میں تھا تو میں نے اسٹارٹیڈ گوئنگ ریڈیو پاک. میں پدرم سلطان پور والی بات ہی کر رہا کہ میرے بزرگ کہتے تو میں بڑا پنے کا ہوں, نتھنگ ڈوئنگ. یہ ایک ڈسکریڈٹ ہوتا ہے. میں خود کیا ہوں, مجھے تو یہ بات اپنی بات کرنی ہے. وہ یہ پھر میں نے ایک ادارہ بھی بنایا مولانا ظفر علی خان, اس کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے مرکزی مسجد ظفر علی خان بنائی. تو میں نے ٹرائی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہماری میں نحس القوم یہ ہے کہ ہم نے ایک جعلی روشنی کے مینار اکٹھے کرتی ہیں. جو پرانے بڑے بڑے لوگ تھے, تھوڑے سے تھے, ان کو فراموش کر دیا. تو وہ میں نے اس لیے یہ کاوش بھی کی. Beside this, I do advertising, میرا پروفیشن. I have been consultant to UNICEF اور کچھ ملٹائی نیشنل جو ہیں, اور کچھ نیشنل آرگنائزیشن جو میرے کلائنٹ ہیں. میں کامنٹری, میرا ایک قسم کا روزگار بھی بن گیا ہے. I worked 12 time with
ریڈیو پاکستان کامنٹری ٹیم ہے براڈ انکلوڈنگ 10 اسپورٹس اینڈ پی ٹی وی پہ, اور ابھی بھی آپ بھی ہمارے ساتھ تھی. ابھی ہم نے یہ T20 کوالیفائی کیا, وہ کامنٹری میں ہے. تو آئی ہیو ڈن ایوری تھنگ. کرکٹ میں نے لاہور کی طرف سے کیا, ریمین چیف سلیکٹر آف لاہور, سیکرٹری آف لاہور. اور کرکٹ کیونکہ میرے فادر اور میرے گرینڈ فادر کہا کرتے, میرے گرینڈ فادر کہا کرتے اتنا جنون ہوتا تھا رات کو نیند نہیں آتی تھی. تو ہمارے گاؤں کرما آباد جو وزیر آباد سے متصل ہے وہاں پر کرکٹ میچز بھی ہوتے تھے, ہاکی بھی سب لوگ کھیلتے تھے. تو یہ اچھا امیلگمزم تھا فار می ٹو ہیو مائی اون نیم. تو مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے کوئی میرے حوالے سے, ابھی بھی ریڈیو کے لوگ کہتے ہیں آپ کے فادر بھی آل انڈیا ریڈیو میں تھے, تو آپ نے بتایا, تو مجھے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں بلکہ نقصان ہی ہوتا. I have suffered millions of rupees because of this, because مجھے انویسٹ کرنا پڑا ان کے اوپر, بعد میں اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ میڈیا میں اس لیے آیا تھا کہ مجھے کوئی جنون نہیں تھا, کامنٹری کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں, آپ نہیں ایسے ہوا کہ عبدالرب شجیع صاحب تھے جنہوں نے افتخار احمد, حسن جلیل اور منیر حسین کو اور چشتی مجاہد کو متعارف کروایا تھا. وہ اسٹیشن ڈائریکٹر لاہور تھے. میرے ابا کے کزن تھے امین الرحمان, وہ بھی ریڈیو کے بہت افسر تھے, وہ ان کے شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جی میں نے کامنٹری چلے کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا میں شجیع سے بات کرتا ہوں. شجیع صاحب نے کہا کہ آپ کا آڈیشن ہوگا. آئی واز سینٹ ٹو ساہیوال فار اے 3 day میچ, جس میں انضمام کا وہ پہلا میچ تھا, اور باقی بھی مجاہد جمشید وغیرہ بھی تھے, اور انڈیا کی ٹیم تھی اس میں, وہ جدیجا وغیرہ سارے تھے. تو وہاں پہ ٹرائل بکنگ ہوتی تھی پہلے. یہ نہیں کہ آپ کو مائکرو فون دے دیا آپ جو مرضی بولتے چلے جیسے اب ہو رہا ہے. اب کامنٹری میں بھی ہو رہا ہے کہ وہ سارے جو تتھے باقاعدہ تتھے بھی بول رہے ہیں. تو یہ پہلے بڑی سخت ٹریننگ ہوتی تھی. آپ کو بی کیٹیگری میں اپروو کیا جاتا تھا, پھر اس کے بعد اے, پھر ڈبل اے, اور پھر او ایس ہوتی ہے. پوری ہیرارکی بتا دی ہے اسد خان صاحب. چلیے کہ ٹائم کے اعتبار سے آپ کی ساری سچویشن کے اندر آپ نے کرکٹ کا جو اعتبار کیا, کامنٹری میں تو آ گیا, اینالسٹ تو ہیں, کرکٹ کا شوقین بھی ہیں. مجھے اگر کوئکلی آپ پلیز بتا سکے شام کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے میچ کے حوالے سے اب کیا ہونے والا ہے, اگر ڈو یو تھنک کہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو بتا دیں کہ ifs and buts کے اوپر دوبارہ بیٹھے ہوئے انگلینڈ ہرائے گا تو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ نے کوئی اتنی اچھی کرکٹ نہیں کھیلی ماں سوائے پاکستان کے. ٹھیک ہے, وہ جو بروک بھی 100 کر گیا, وہ بھی پہلے وہ ٹامک ٹوئی ہیں ہماری کمزور ٹیموں کے خلاف 40-50 کر گیا. پاکستان کو 5ویں نمبر سے دوسرے نمبر 1 ڈاؤن آیا, اس سے 100 کر دیا نا, 100 اس نے کیا. آپ کے بابر اعظم کے بارے میں تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں میڈیا پر بیٹھ کے, جناب ان کا بیٹنگ آرڈر شفل کیا. میں نے کرکٹ کھیلی, اگر آپ اوپننگ ہے آپ کو پرفارم کرنا ہے. 24 گیندیں جب آپ نے کھیلی ہے 25 اسکور کر دیا, 75 میں بدلیں. آپ T20 میں نہیں ہیں وہ. اچھا ایک اور یہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ T20 کے اگر آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ کا درجہ کم تر کا ہے, بالکل نہیں. یہ ایک ٹولا قسم کی شاٹس لگانی پڑتی ہیں آپ کو. یہ مجھے شاید خان صاحب نے کہا تھا کہ اسد یار ہم نے نہیں ہے کہ امپراپر کرکٹ ہے, یہ کوئی کرکٹ ہے بدتمیزی, آپ نے ادھر سے ایسے مار دی, جو شارٹ مڈل ہو گئی وہ گڈ ہو گئی. تو اب بابر اعظم کو ذرا کو سمجھائے کہ, یا ان کو بیٹھ کے PCB کے لوگ سمجھائیں, یا کچھ بڑے لوگ جو آج کل کرکٹ میں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, جس میں سلمان بٹ ایک کرکٹنگ برین ہے, پھر آپ رمیز زاجہ کو کر لیں, پھر آپ شفیق احمد پاپا, اطہر خان جیسے لوگوں ان کو سب بٹھائیں, پھر شوڈ بی سم منگلنگ. میں کل نہیں کرتا, اب کرکٹ ایک اور ہو گیا نا. ان کی زندگی یہ ہے, گھر سے نکلے گاڑی ہے بیٹھے, جم چلے گئے, جم سے آ گئے, یا پھر کچھ اور کام کر لیا. یہ سوشیبل نہیں ہے, ان کو بتانے والا کوئی نہیں. کل میں LRC گراؤنڈ میں گیا ہوا تھا, وہاں پر کم از کم یہ ہے کہ آپ اندر کھیل رہے ہیں تو باؤنڈری لائن بیٹھا ہوا آپ کی اصلاح بھی کہے گا کہ تسی مار کے آؤٹ ہو سے. ابھی چیزیں رہی نہیں ہے, کلب کرکٹ ہماری ویسے ختم ہو گئی ہے, اکیڈمیز آ گئی ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ وائی انڈیا از بیٹر, آپ جب سوال کریں کہ سیم شکلیں ہیں, سیم ریس ہے اور سیم پس منظر ہے, وہاں پر جی سوال کرنا. سر میں سوال ہی میں کہنا تھا کہ ڈومیسٹک سرکٹ شامی جو ہے وہ 38 سال کی عمر میں ان کی وجے ہزارہ بھی کھیلے گا اور ان کی رنجی ٹرافی بھی کھیلے گا, شرما بھی کھیلے گا, کوہلی بھی کھیلے گا. یہاں پہ بھائی جان کو کہیں ڈومیسٹک میں جائے قائد اعظم ٹرافی کھیلو, تو نہیں سر ہم تو وی پی پلیئر ہیں, ہم نہیں. تو یہ تو دیکھیں ادارے کا کام ہے نا, یہ اب پشتوں کا کام خراب ہوا. میں خود سے دیکھ رہا تھا, آپ بھی ہمارے بشا ہمارے ساتھ تھی, کہ قذافی اسٹیڈیم میں تصویریں لگی ہوئی ہیں سابق چیئرمینوں کی تصویریں اوپر, اور جو ہمارے ٹاپ جتنے کپتان میں نے سب دیکھے, ہاں جی, سوائے نور خان کے, کارنیلیس صاحب کے, یا ایک کا دکھ اور کر لیں, مجھے کوئی نامی گرامی وہاں پہ کرکٹ کی خدمت کرنے والے چیئرمین نظر نہیں آیا. اچھا, سارے منظور ہیں نظر. یہ جو ماحول اس وقت آپ کا ہے نا, میں کوئی کرکٹ بورڈ کے ساتھ اظہار جدی نہیں کر رہا, انہوں نے ہمیں بہتر ماحول دیا جو کرنٹ رجیم ہے. محسن نقوی دیکھیں, ایک تو ہماری ایسپریشن تھی کہ ہم نے انڈیا کے جو ہمارے وجود کے خلاف, میں کرکٹ کامنٹری کرتا تھا, مجھے جب تک تحریک پاکستان کا یا 37 کے الیکشنز کا یا کانگریس کی حکومتوں کا نہیں پتا ہوگا, آئی کانٹ ٹاک کرکٹ. آپ ان کا کرکٹر دیکھیں, گواس کا بہت بڑا کرکٹر ہے, وہ پاکستان کے حق میں گاہے خلاف بات کرے گا. مدن لال بیٹھ کے وہ الٹی سیدھی بات ہے, وہ سکھ ہے وہ بکواس کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کرکٹرز کو جب تک پس منظر کا نہیں پتا ہوگا تحریک پاکستان کا یا اغراض مقاصد کا یا ٹو نیشن تھیوری کا, آپ کرکٹ کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ یہ بات ہوگی.
اب آپ کو یاد ہوگا کہ اب ہماری بنگلہ دیش کرکٹ کی وجہ سے ایک بڑا پیار محبت ویسے بھی ہو گیا ہے، اور دیکھیں وہ واحد ملک ہے جس کا فادر آف نیشن انہوں نے بت اتار دی، وہ تبدیل ہو گیا ہے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ دیکھو شاخ نازک پہ جو آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا۔ ہم نے اندرا گاندھی نے 71 کے بعد کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ ہم نے دفن کر دیا، بالکل ابھی آپ نے دیکھا وہ زندہ ہو گیا نا۔ مسلم and Indian, Hindus, they are two different nations. میرے ہمارے بزرگوں کے جوتی پرساد سے، کیول سے، ان لوگوں سے بڑے تعلقات تھے، لیکن میں بتاؤں یہ آپ کے خیر خواہ کبھی نہیں ہوگا۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، ہمیں یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ وہ پڑھے لکھے پڑھے ہیں، میں مانتا ہوں۔ میں نے پرتاپ کی، ملاب کی، ذمہ دار کی فائلیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ ڈومینیٹ کرتے تھے لاہور کی سوسائٹی کو، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، ان کے پاس دولت بھی تھی، ان کے پاس تعلیم بھی تھی۔ گورنمنٹ کالج میں، کنیڈ کالج میں، لاہور کالج میں، پنجاب یونیورسٹی میں سارے ہندو لڑکے لڑکیاں پڑھتے تھے، میری والدہ کے ساتھ، لیکن ان کے من کا نہیں۔ اور یہ سارے منحاص القوم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ منحاص القوم کا بڑا گندا میسج ہے۔